میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے۔ اس سے پہلے کہ بیان کا باقاعدہ آغاز ہو، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ نیک کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا۔ نیک کام میں جس قدر اچھی نیت زیادہ، اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ اور امیر اہل سنت نے اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے مدنی انعامات جو عطا فرمائے، اس میں سب سے پہلا مدنی انعام ہی نیتوں پر ارشاد فرمایا۔ تو حسب حال آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول تا آخر بیان میں شریک رہوں گا، موبائل بند رکھوں گا یا سائلنٹ پہ رکھوں گا، بلا وجہ کپڑے بدن، سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دریوں سے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے فرش پر کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ صلو علی الحبیب توبو الی اللہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کی نیت سے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ کر سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ کسی کا دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھاڑنے الجھنے سے بچوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پڑھوں گا۔ خاص خاص باتیں لکھوں گا۔ آج کے بیان اور اب تک کی نیکیوں پر اللہ عز و جل کی رحمت سے ملنے والا ثواب بوسیلہ رحمت للعالمین برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء و مرسلین، خلفائے راشدین، امہات المومنین، شہیدان کربلا، تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین، سلاسل اربعہ کے مشائخ و مریدین، مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کے عاملین اور تمام مسلمین و مسلمات،
خصوصاً سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان، میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے باپا جان شیخ طریقت امیر اہل سنت، آپ کے والدین، آپ کے تمام مریدین، معتقدین، محبین کو ایصال ثواب کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ امیر اہل سنت کے بیان کا رسالہ مدینے کی مچھلی کے صفحہ نمبر 1 پر نقل ہے کہ قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی ترازو میں ہلکی ہو جائیں گی، تو سرور کائنات شاہ موجودات محبوب رب الارض والسماوات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے، تو اس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ فرض کرے گا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، آپ کون ہیں؟ تو حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا۔ ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 404 صفحات پر مشتمل کتاب ضیاء صدقات صفحہ 260 پر ہے کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آقا مظلوم سرور معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 شخص صحرا سے گزر رہے تھے، ان میں ایک عبادت گزار تھا جبکہ دوسرا گناہ گار۔ عابد یعنی عبادت گزار کو پیاس لگی، یہاں تک کہ وہ شدت پیاس سے گر پڑا، اس کے ساتھی نے اسے دیکھا کہ وہ بے ہوشی کی حالت میں گر پڑا ہے، تو سوچنے لگا کہ اگر یہ بندہ مر گیا، حالانکہ میرے پاس پانی بھی ہے، تو اللہ عز و جل کی طرف میں کوئی بھلائی نہ پا سکوں گا، اور اگر میں نے اس کو پانی پلا دیا تو میں خود مر جاؤں گا۔ بہرحال اس نے اللہ عز و جل پر بھروسہ کیا اور اس عابد کی مدد کا ارادہ کیا، کچھ پانی اس پر چھڑکا، باقی اسے پلا دیا، کھڑا ہو گیا، دونوں نے صحرا طے کر لیا۔ مرنے کے بعد جب گناہگار کا حساب ہوگا تو اسے جہنم کا حکم سنایا جائے گا، اسے فرشتے لے کر چلیں گے، اسی لمحے اس کی نظر اس بندے پر پڑے گی، اس نیک عابد پر پڑے گی، وہ کہے گا اے فلاں کیا تو نے مجھے پہچانا؟ وہ عابد کہے گا تو کون ہے؟ کہے گا میں وہی ہوں جس نے بیابان میں تیرے اس دن جان بچائی تھی۔ وہ کہے گا ہاں ہاں پہچان گیا۔ تو وہ نیک بندہ فرشتوں سے کہے گا ٹھہرو، تو وہ ٹھہر جائیں گے، پھر رب تعالیٰ سے دعا کرے گا کہ اے پروردگار عز و جل، تو اس شخص کا مجھ پر احسان جانتا ہے
کیسے اس نے میری جان بچائی تھی، اے رب عز و جل اس کا معاملہ مجھے سونپ دے۔ اللہ عز و جل فرمائے گا وہ تیرے حوالے۔ پھر وہ نیک بندہ آئے گا اور اپنے پانی پلانے والے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حصول ثواب کی نیت سے اپنی دنیاوی نعمت راہ خدا عز و جل میں ایثار کر دی، تو یہ عمل اس گناہگار کی مغفرت کا سبب بنا۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل آپ کی بارگاہ میں ایثار کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت ایثار کی تعریف نقل فرماتے ہیں۔ ایثار کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ دوسروں کی خواہش اور حاجت کو اپنی خواہش و حاجت پر ترجیح دینا، یہ ایثار کہلاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا عز و جل میں دے دینا، اس کو بہت بڑے اجر و ثواب کا موجب قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے 4 پارے کی ابتدا میں رب العباد عز و جل کا مبارک ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ میرے آقا امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں کہ تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا عز و جل میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ تو خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی کا قول ہے، جو مال مسلمان کو محبوب یعنی پیارا ہو اسے رضا الہی عز و جل کے لیے خرچ کرے، وہ اس آیت میں داخل ہے خواہ ایک کھجوری کیوں نہ ہو۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ہر ادا ہی نرالی تھی۔ بچپن شریف کی ایک ادائے مصطفیٰ سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجئے۔ چنانچہ میرے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ تھی کہ عالم شیر خواری یعنی دودھ پینے کی عمر میں بھی عدل و انصاف فرماتے تھے۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے، سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اپنی اولاد بھی چونکہ دودھ میں شریک ہوتی تھی، لہذا سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواہ کتنی ہی بھوک ہوتی، صرف ایک ہی طرف سے دودھ نوش جان فرماتے یعنی پیتے۔ اور اسی ایمان افروز ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میرے آقا اعلیٰ حضرت عاشق ماہ رسالت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے نعتیہ دیوان ہدایق بخشش شریف میں فرماتے ہیں، بھائیوں کے لیے ترک پیستہ کرے، بھائیوں کے لیے ترک پیستہ کرے، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت
پہ لاکھوں سلام۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور کریں کہ ایثار کے فضائل ہم سن رہے ہیں، تو کاش ہمارے اندر بھی جذبہ ایثار اور قربانی پیدا ہو جائے کہ ہم بھی اپنی پیاری چیز راہ خدا عز و جل میں لٹا دیں۔ افسوس، ہم تو اچھی اور عمدہ اشیاء کو جان کی طرح سنبھال کر رکھتے ہیں، اور اگر راہ خدا عز و جل میں دینا یا کسی کو تحفہ پیش کرنا ہو تو عموماً ردی قسم کی چیزیں ہی دیتے ہیں، اور وہ بھی وہی جو کہ ہمارے لیے کارآمد نہیں ہوتی۔ کس قدر محرومی کی بات ہے کہ جس اللہ عز و جل نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، اسی کی عطا کردہ نعمتیں اسی کی راہ میں دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، اور ہماری چیزیں خواہ چوری ہو جائیں، سڑ جائیں، ادھر ادھر گم ہو جائیں، پرواہ نہیں۔ ہمارا دل نہیں ہوتا تو راہ خدا عز و جل میں دینے کو نہیں ہوتا۔ امیر اہل سنت تو اس پر اس قدر چوٹ لگاتے ہیں کہ اگر کسی کو 5-10 روپے خیرات بھی کرنے ہو تو اچھی چیزوں کو سنبھالنے کا اتنا شوق ہوتا ہے کہ جو 10 روپے خیرات بھی کریں گے تو اپنی جیب میں جو بالکل مریل مڑا توڑا نوٹ ہوگا نا وہی دیں گے، کڑک نوٹ نہیں دیں گے راہ خدا۔ حالانکہ 10 روپے کا کڑک نوٹ 11-12 روپے کا نہیں ہو جاتا، لیکن اس قدر ہمیں ان چیزوں سے پیار ہوتا ہے تو ہم راہ خدا عز و جل میں اچھی اور عمدہ چیز یہ خرچ کرنے کا ہمارا دل نہیں ہوتا۔ اور آج ہم بیان اسی لیے سن رہے ہیں تاکہ ان فضائل کو سنیں اور راہ خدا عز و جل میں اپنے پسند کی اچھی اچھی چیزیں دینے کا ہمارا مدنی ذہن نصیب ہو جائے۔ تو اپنی پیاری چیز راہ خدا عز و جل میں دینے کا ایک ایمان افروز واقعہ سنیے کہ مشہور صحابی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کے ایک قریبی بستی میں رہا کرتے تھے۔ گزر بسر کے لیے آپ کے پاس چند اونٹ تھے، ایک کمزور سا چرواہا بھی تھا۔ ایک بار خاندان بنو سلیم کے ایک صاحب رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہو کر عرض گزار ہوئے کہ حضور، مجھے اپنی صحبت میں رہنے کی اجازت مرحمت فرمائیے تاکہ فیض بھی حاصل کروں گا اور آپ جناب کے چرواہے کا ساتھ بھی دے دیا کروں گا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھ رہنے کی شرط گویا مدنی فیس ارشاد فرمائی، کیا کہ آپ کو میری اطاعت کرنی ہوگی۔ وہ عرض کرنے لگا کہ حضور کس بات کی اطاعت کروں؟ فرمایا کہ جب میں اپنے مال میں سے کوئی چیز راہ خدا عز و جل میں دینے کا کہوں تو سب سے بہترین شے دینی ہوگی۔ انہوں نے منظور کر لیا اور صحبت بابرکت سے فیض یاب ہونے لگے۔ ایک دن کسی نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ حضور، یہاں ندی کے کنارے کچھ غربا آباد ہوئے ہیں، ہو سکے تو ان کی کوئی مدد کر دیجئے۔ سلیمی صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے حکم دیا کہ ایک اونٹ لے آئیے۔ میں گیا اور سب سے عمدہ اونٹ لے جانے کا ارادہ کیا، مگر میرے ذہن میں آیا کہ یہ اونٹ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری کے لیے بھی کارآمد ہے اور ہے مطیع، یعنی بہت شریف جانور ہے، تو مقصود تو صرف گوشت تقسیم کرنا ہے، لہذا اس کے بدلے اس کے بعد کے درجے والی اونٹنی لے کر گیا اور پیش کر دی۔ جب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹنی کو دیکھا تو فرمایا کہ آپ نے خیانت کی۔ فرماتے کہ میں سمجھ گیا اور اسی اونٹ کو حاضر کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ ندی کے کنارے جتنے گھر آباد ہیں سب کی گنتی فرما لیجئے، میرا گھر بھی اس میں شامل کر لیجئے، پھر اونٹ کو نہر کر کے سب کے گھر میں برابر برابر گوشت تقسیم فرمائیے، میرے گھر میں بھی دوسروں کے مقابلے میں کوئی بوٹی زائد نہ جانے پائے، اس کا خیال رکھیے گا۔ حکم کی تعمیل کر دی گئی۔ بعد فراغت مجھے طلب کر کے فرمایا کہ آپ وعدہ بھول گئے،
میں نے عرض کی مجھے وعدہ یاد تھا، اول لیا بھی اسی اونٹ کو تھا، مگر مجھے خیال ہوا کہ یہ اونٹ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کا ہے اور آپ کے لیے بہت کارآمد، محض آپ کی ضرورت کے پیش نظر اس کو چھوڑا تھا۔ فرمایا واقعی صرف میری ضرورت کے پیش نظر چھوڑ دیا تھا؟ انہوں نے عرض کی جی بالکل۔ فرمایا میں اپنی ضرورت کا دن بتاؤں؟ میں اپنی ضرورت کا دن بتاؤں؟ سنو، میری ضرورت کا دن تو وہ دن ہے جس دن میں قبر کے گڑھے میں تنہا ڈال دیا جاؤں گا۔ یہ باقی رہا مال تو اس کے 3 حصے دار ہیں۔ ایک تقدیر جو مال لے جانے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتی، دوسرے وارث جو میرے مرنے کے منتظر رہتا ہے کہ کب یہ مرے اور میرے مال پر قبضہ کر لے۔ جب تقدیر اور وارث مال لینے میں کوئی رعایت نہیں کرتے تو میں کیوں رعایت کروں؟ اور عمدہ ترین مال راہ خدا عز و جل میں دے کر اپنی آخرت کے لیے جمع کر لوں۔ یہ فرما کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 پارے کی ابتدائی آیت کریمہ تلاوت کی، یہی جو میں نے آیت تلاوت کی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ ترجمہ کنز ایمان کہ تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو۔ اور فرمایا اسی لیے جو مال مجھے سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے اسی کو راہ خدا عز و جل میں خرچ کر کے اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کرتا ہوں۔ کاش ہمیں بھی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایثار کا کوئی صدقہ نصیب ہو جائے کہ ہم اپنی پسند کی چیز تو دینا درکنارے، بعض اوقات اگر خرچ کرنے کا معاملہ بھی آتا ہے تو ہم مفت لینے کا ہی سوچتے ہیں۔ اور بالخصوص امیر اہل سنت اس پر جو اپنی کڑن کا اظہار کرتے ہیں وہ یہ کہ اگر کسی کو کہا جائے کہ جناب آج یہ رسالہ آپ نے خریدنا ہے یا اس کو پڑھنا ہے، تو اب یہ رسالہ جو علم حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گا، اس کو تقسیم کروں گا تو میرے لیے اتنا زیادہ ثواب ملے گا، نفس اجازت نہیں دیتا کہ 5-10 روپے خرچ کر کے میں اپنے لیے تو کم سے کم ایک خرید لوں۔ ذہن یہی ہوتا ہے کہ اگر ہلکے میں جاؤں گا بٹے گا تو صحیح، وہی لے لیں گے۔ مدنی قافلے میں بھی اگر سفر کرنا ہوتا ہے تو یہی ذہن بنتا ہے کہ کوئی دے تو ہی میں جاؤں، حالانکہ مدنی قافلے میں سفر کرنے کا ثواب کس قدر زیادہ، قدم قدم پر ثواب، عمل کا زیادہ ثواب، مال خرچ کریں تو ثواب۔ لیکن میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا اور ہم اس قدر زبردست اجر و ثواب یہ ضائع کر دیتے ہیں۔ اور جہاں مال خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو مال جمع کرنے کا یہ بہت ذہن ہوتا ہے، یہی ذہن ہوتا ہے کہ بینک بیلنس بڑھے، عمدہ مکانات ہو جائیں، عمدہ سواریاں ہو جائیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر یہ مال جمع بھی کریں گے تو جب تک ہم زندہ رہیں گے تبھی تک اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے، مر جائیں گے تو پھر ہمارے ورثہ نہ جانے ہمارے لیے کچھ کریں گے بھی کہ نہیں۔ اور حدیث پاک میں بھی ہے، میرے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بندہ کہتا ہے میرا مال ہے میرا مال ہے، اور اسے تو اس کے مال سے 3 ہی طرح کا فائدہ ہے۔ نمبر 1 جو کھا کر فنا کر دیا، نمبر 2 پہن کر پرانا کر دیا، اور نمبر 3 عطا کر کے آخرت کے لیے جمع کیا، اور اس کے سوا جانے والا ہے کہ اوروں کو لیے چھوڑ جائے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم غور کریں، ہمارے اسلاف بزرگوں کے انداز دیکھیے کہ یہ نیکیوں میں کس قدر حریص ہوتے تھے کہ بعض بزرگوں کے بارے میں تو منقول ہے کہ مرض الموت میں بھی موت قریب ہے، ثواب کمانے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ چنانچہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ جلد 10 صفحہ 84 پر فرماتے ہیں، حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قبائے نفیس یعنی عمدہ شیروانی بنوائی، طہارت خانے میں تشریف لے گئے، وہاں خیال آیا کہ اسے رائے خدا عز و جل میں دے دیجئے، تو خادم کو آواز دی، قریب دیوار حاضر ہوا
حضور نے قبائے معلّہ یعنی وہ شیروانی مبارک اتار کر دی کہ فلاں محتاج کو دیا۔ جب باہر رونق افروز ہوئے، خادم نے عرض کی کہ اس قدر جلدی کی کیا وجہ تھی؟ فرمایا کیا معلوم تھا کہ باہر آتے آتے نیت میں فرق آ جاتا، باہر آتے آتے نیت میں فرق آ جاتا، تو جیسے ہی رائے خدا عز و جل میں نیت کی فوراً دے دیا تاکہ ثواب کا مستحق ہو جائیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلاف نیکی میں کس قدر جلدی کرتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قلب منقلب ہو جائے، یعنی دل کا ارادہ بدل جائے اور نیکی سے محرومی کا سامنا ہو۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ جب بھی نیکی کا ذہن بنے فوراً کر لینی چاہیے۔ مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ جناب مسجد تعمیر دیجیے ہمیں، اب ذہن بنتا ہے کہ یار واقعی اتنے فضائل بیان کی، جیسے ہی جب نماز سے فارغ ہو جاؤں گا دے دوں گا کچھ، لیکن وہ نماز پڑھتے پڑھتے قلب منقلب ہو جاتا ہے، لکھواتے ہیں کہ جناب اتنے دے دیں گے لیکن جی نہیں ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک بھی ہے، میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، نیک اعمال میں جلدی کرو، نیک اعمال میں جلدی کرو۔ تو ہمارے بزرگوں کا انداز اس معاملے میں ہم نے دیکھا کہ یہ مطلب نیکی کرنے میں جلدی کرتے، بلکہ یہاں تک بھی آتا ہے کہ غریبوں کو تلاش کر کے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور جس طرح بھی بن پڑتا نیکی کر جاتے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک درخواست پیش کی کسی نے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا تمہاری حاجت پوری کر دی گئی۔ عرض کیا نواسہ رسول آپ اس کا رکوع پڑھتے، اس کے مطابق جواب دیتے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ اتنی دیر تک میرے سامنے ذلت کے ساتھ کھڑا رہتا تو پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھتا، کیونکہ بعض عادی ہوتے ہیں مانگنے کے، لیکن عموماً بعض ایسے بھی مستحق ہوتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں۔ اب جس کی ضرورت ہوتی ہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تو قدم اٹھتا نہیں ہے، زبان چلتی نہیں ہے کہ میں اپنے اس غم کا، اس دکھ کا کیسے اظہار کروں۔ تو آج اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو صاحب حیثیت کیا ہے، اگر آج وہ کسی کی مدد کرنے پر قادر ہے، تو اسے چاہیے کہ راہ خدا عز و جل میں مدد کرنے میں جلدی کرے۔ اور بزرگوں کے تو اتنے پیارے اقوال ہیں۔ حضرت سیدنا ابن سماک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو مال خرچ کر کے غلام تو خریدتا ہے لیکن نیکی اور بھلائی کے ذریعے آزاد لوگوں کے دلوں کو نہیں خریدتا۔ مال خرچ کر کے غلام خرید لیا، لیکن اگر کسی کی کوئی بھلائی کر دی، کوئی مدد کر دی، کسی طرح بھی کسی کا دل خوش کر دیا، تو کیا یہ ہوتا نہیں ہے کہ وہ اس کا ہو جاتا ہے؟ جس کا اس نے دل خوش کیا وہ اس شخص کا ہو جاتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت کیا ہے تو سخی بنیے۔ کہ سیدنا امام زین العابدین فرماتے ہیں جو شخص مانگنے والوں کو مانگنے پر دیتا ہے وہ سخی نہیں، جو شخص مانگنے والوں کو مانگنے پر دیتا ہے وہ سخی نہیں۔ سخی تو وہ ہے جو اللہ عز و جل کی اطاعت کرنے والوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کو خود بخود پورا کرتا ہے اور شکریہ کا لالچ بھی نہیں رکھتا، کیونکہ وہ مکمل ثواب کے حصول کا یقین رکھتا ہے۔ وہ دیتا ہی اس نیت سے کہ میرا رب عز و جل مجھ سے راضی ہو جائے، وہ کسی کے شکریہ کا انتظار نہیں کرتا۔ کیونکہ بعض اوقات دے بھی دیتے ہیں تو ہمارا نفس، ہمارا جی یہی چاہتا ہے کہ یار شکریہ ادا نہیں کیا، کسی کو بتایا نہیں کہ اس نے میری بیٹی کی شادی کے موقع پر اسی طرح مدد کی تھی، میری جیب کٹ گئی تھی، میرے پاس تو گھر کا راشن بھی نہیں تھا، اس نے فلاں نے میرے گھر میں راشن پہنچایا، کسی کو بتایا ہی نہیں، اس نے کسی نے کو کہا ہی نہیں اس نے کہ جناب اس نے اسی طرح کا مجھ پر احسان کیا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ضرورت مند ہوتا ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اور ہمارے اسلاف بزرگوں کا انداز یہ بڑا نرالا ہوتا تھا۔ ایک شخص نے اپنے دوست کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا
اس نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا مجھ پر 400 درہم قرض ہیں۔ صاحب خانہ نے 400 درہم اس کو دیے اور روتا ہوا واپس آیا۔ دروازے پر اپنے دوست کو 400 درہم دیے اور روتا ہوا گھر کے اندر آیا تو بیوی نے کہا کہ اگر آپ کو ان درہموں کو دینا اتنا ہی دشوار تھا تو دیتے کیوں جو رونا پڑا؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے اس کا حال اس کے بتائے بغیر معلوم نہ ہو سکا، حتیٰ کہ وہ میرے گھر تک آ گیا۔ یہ میں کیسا دوست ہوں اس کا، یہ کیسی محبت ہے میری کہ اگر میں کسی کے ساتھ رہتا ہوں، میں کسی سے محبت کرتا ہوں، کسی سے الفت کرتا ہوں، تو یہ کیسی میری محبت ہے کہ یہ اتنا پریشان ہوا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان بزرگوں کے انداز نرالے تھے۔ خزائن العرفان میں ہے، ایک بار سرکار کی بارگاہ میں ایک بھوکا شخص حاضر ہوا تو مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کے گھروں میں معلوم کروایا کہ کچھ کھانے کو مل جائے، مگر کسی کے یہاں کوئی چیز نہیں تھی۔ شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ جو شخص اس کو مہمان بنائے اللہ اس پر رحمت فرمائے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور مہمان کو اپنے دولت خانے پر لے گئے۔ گھر جا کر اپنے بچوں کی امی سے دریافت کیا کہ کیا گھر میں کچھ کھانا ہے؟ انہوں نے کہا صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا رکھا ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو، جب مہمان کھانے بیٹھے تو چراغ درست کرنے کے بہانے اٹھو اور چراغ بجھا دو تاکہ مہمان اچھی طرح کھا لے۔ یہ ترکیب اس لیے کہ مہمان یہ نہ جان سکے کہ اہل خانہ اس کے ساتھ نہیں کھا رہے، ورنہ وہ اصرار کرتا، کھانا تھوڑا تھا۔ تو اس طرح سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہمان کو کھانا کھلا دیا، خود اہل خانہ نے بھوکے رات گزاری۔ جب صبح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فرمایا کہ رات فلاں فلاں کے گھر میں عجیب معاملہ پیش آیا، اللہ عز و جل ان لوگوں سے بہت راضی ہے۔ اور سورہ حشر کی یہ آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس مدنی حکایت میں تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر سادہ زندگی گزاری، کہ کسی بھی ام المومنین کے گھر سے رات کو کھانا برآمد نہ ہوا، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توکل کا یہ عالم تھا کہ آپ دوسرے دن کے لیے کھانا بچا کر ہی نہیں رکھتے تھے۔ اور ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے کبھی بھی مسلسل 3 دن تک پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، حالانکہ کھا سکتے تھے مگر کھانے کے بجائے ایثار کر دیا کرتے تھے۔ اس حکایت میں ایک بڑی پیاری توجہ امیر اہل سنت نے فرمائی کہ اس حکایت میں بچوں کو کے لیے رکھا ہوا تھوڑا سا کھانا بچوں کے بجائے مہمان کو جو کھلایا، اس کے متعلق محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام نے اس معاملے پر یہ مراد لی ہے کہ بچے بھوکے نہیں تھے بلکہ بغیر بھوک کے مانگ رہے تھے، جیسے بچے مانگتے ہیں، جیسا کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے، ورنہ اگر وہ بھوکے ہوتے تو مہمان سے پہلے بھوکے بچوں کو کھلانا واجب تھا۔
اور وہ واجب کو کیسے ترک کر سکتے تھے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں پر امیر اہل سنت نے ایک مسئلہ مزید تحریر فرمایا کہ قابل توجہ مسئلہ ہے، وہ یہ کہ چھوٹے بچے کو رمضان المبارک میں روزہ رکھوانا اگرچہ جائز ہے، مگر وہ بھوک کے سبب کھانا مانگے تو ماں باپ کے لیے ان کو کھانا کھلانا واجب ہو جائے گا. وہ اس کی زندگی کا پہلا روزہ ہو، اگر بلا اجازت شرعی نہیں کھلائیں گے تو گناہ گار اور جہنم کے حقدار ہو جائیں گے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے معاملات پر غور کرنا چاہیے. اور ہم نے جو کھانا کھلانے اور پلانے کے جو فضائل سنے کہ ان کے جو جذبات ہوتے تھے کہ خود بھوکے رہتے تھے، دوسروں کو کھلاتے تھے، ایسی کئی روایات ہیں، ایسی کئی احادیث مبارکہ میں صحابہ کرام کے واقعات ہیں کہ خود بھوکے رہتے تھے، دوسروں کو کھلاتے تھے. اسلاف میں ایسے واقعات ہیں، خود بھوکے رہتے تھے، دوسروں کو کھلاتے تھے. اس کا ثواب سنیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کو بھوک میں کھانا کھلائے تو اللہ عز و جل اسے بروز قیامت جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو کسی مسلمان کو پیاس میں پانی پلائے تو اللہ تعالیٰ اسے بروز قیامت مہر والی پاک و صاف شراب پلائے گا، اور جو مسلمان کسی بے لباس مسلمان کو کپڑے پہنائے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے سبز کپڑے پہنائے گا. ایک اور روایت سنیے، جو کسی مسلمان کو بھوک میں کھانا کھلا کر سیر کر دے تو اللہ عز و جل اسے جنت میں اس دروازے سے داخل فرمائے گا جس میں سے اس جیسے لوگ ہی داخل ہوں گے. کھلانے پلانے کی توفیق دے دے، توفیق دے دے، پے شاہ کرب و بلا یا الہی، پے شاہ کرب و بلا یا الہی، ہو جذبہ عنایت، ہو مہمان نوازی کا جذبہ عنایت، ہو پاس شریعت عطا یا الہی، کھلانے کی توفیق دے دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو ان واقعات کو سن کر کیا ہم اپنا احتساب نہیں کر سکتے کہ ان کے اندر اس قدر جذبہ، اس قدر لگن، اور ہمارا حال کیا ہے کہ اگر کبھی کوئی موقع ملے تو وہ فوراً برداشت ہی نہیں، بس سارا میں ہی کھا جاؤں. بلکہ یہاں تک تو بسا اوقات ایسی اپنی کیفیت ہوتی ہے کہ بچوں تک کو بھی نہیں کھانے دیتے. گھر میں مختصر سی ہنڈیاں پکتی ہے، جو بھی پکتی ہے، اب گھر والوں نے آپ آئے گھر کے تھکے آ رہے تو گھر میں نکال کے آپ کو دے دیا. اب آپ کو پتا ہے کہ اس میں سارا بوٹیاں آلو سب میں ہی لے رہا ہوں، تو بچوں کے لیے گھر والوں کے لیے میں نے کیا چھوڑا ہے. یعنی اس میں امیر اہل سنت تو اس طرح کی توجہ دلاتے ہیں کہ بعض اوقات اس میں حرص، اس قدر لالچ اس قدر زیادہ نظر آتی ہے کہ دوسروں کو تو دینے کے بجائے باپ اپنی اولاد تک کو نہیں کھلاتا ہے، بھائی بھائی کو نہیں کھلاتا ہے، بھائی بہنوں کے معاملے میں اس معاملے میں ہماری توجہ نہیں ہوتی، جبکہ ہمیں اس معاملے میں اپنے بچوں کی بھی تربیت کرنی چاہیے. نگران شورا نے ایک بڑا پیارا مدنی پھول اپنے بیان میں ارشاد فرمایا کہ اگر بچے ذی نصیب اہل و عیال کے ساتھ کھانا کھائیں تو چونکہ یہ حرص انسان کو ہوتی ہے، ہر کوئی کھانے کی جستجو میں دوڑے بھاگے جا رہا ہے،
تو بچوں میں بھی ہوتا ہے کہ بچے بھی اچھی اچھی چیزیں اپنے پاس نکالنے کی ترکیبیں بناتے ہیں. تو اپنے موجودگی میں ایک بچے کو کہیں گے بیٹا دیکھو وہ بوٹی ہے نا, بھائی کو دے دو, یہ آلو یہ بہن کو دے دو. تو یوں اپنے بچوں کو بھی اس طرح سے اپنی موجودگی میں بھی لینا دینا سکھائیں, تاکہ ان کے ذہن میں بھی ایثار کا, قربانی دینے کا جذبہ بنے. اور اگر آپ صدقہ و خیرات بھی کریں تو اس سلسلے میں بھی مدنی پھول یہ کہ اپنے بچوں سے بھی کچھ نہ کچھ دلوائیں, ان کے ہاتھوں سے دلائیں, کہ ان کو بھی راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کا ذہن بنے. تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہم ضرورت سے زائد بھی اپنے پاس پاتے ہیں اور پھر بھی خرچ نہیں کرتے. ہمارے اسلاف بزرگوں کا انداز سبحان اللہ. حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن انطاقی علیہ رحمت اللہ الباقی کے پاس ایک بار بہت سے مہمان تشریف لے آئے. اب گھر میں کھانا کم تھا, مہمان زیادہ تھے. تو جب کھانے کا وقت ہوا, روٹیوں کے ٹکڑے کیے, دسترخوان پہ ڈال دیے, اور کسی ترکیب سے وہاں سے چراغ ہٹا لیا کہ اندھیرا ہوگا تو بس گزارا ہو جائے گا سب کا. سب کے سب مہمان اندھیرے میں ہی دسترخوان پر بیٹھ گئے. جب کچھ دیر کے بعد یہ سوچا کہ اب سب نے کھا لیا ہوگا, چلو وہ چراغ لے آئیں, تو جیسے ہی چراغ لے کر وہاں رکھا تو حیران رہ گئے کہ سب کے سب ٹکڑے دسترخوان پر ایسے ہی پڑے تھے. یعنی ایثار کے جذبے کے تحت کسی نے ایک لقمہ بھی نہ کھایا تھا. ہر ایک کی یہی مدنی سوچ تھی کہ میں نہ کھاؤں, میرے ساتھ والا اسلامی بھائی کھا لے. یہ مدنی سوچ تھی. اور رائے خدا عز و جل میں وہ چیز کہ جس کی اپنی آپ کو حاجت ہو وہ دے. اس کا ثواب سنیے کہ سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے, جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے, اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے. اب یہ کام ایسا ہے کہ بعض اوقات تو ہوتا ہے یار اپنے خود پیٹ بھرنے کو پورا نہیں ہوتا ہے, اپنے کیا خیرات کریں گے, ہوتا ہے. بعض کی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ بالکل ٹائٹ چلتا ہے معاملہ, اپنے پاس پورا نہیں ہوتا تو دوسروں کو کیا دیں گے. تو آئیے بغیر خرچ کرنے کے ثواب لوٹنے کے مدنی پھول سن لیجئے. مثلا کہیں دعوت پر گئے, جیسے آج اجتماع میں بھی عموماً ہمارے کئی حلقوں میں لنگر کا حساب کتاب ہوتا ہے, آج ہی کر لیجئے عمل. اب دعوت پر پہنچے, سب کے لیے کھانا منگوایا گیا, کھانا سب کے لیے ہوتا ہے, تو ہم عمدہ بوٹیاں اس نیت سے نہ اٹھائیں کہ ہمارا دوسرا بھائی اس کو کھا لے. یہ تو کر سکتے ہیں نا. چلیں جی اب آپ گھر جا رہے ہیں, گھر گئے, بس میں سوار ہو گئے, سیٹ پر بیٹھ گئے. اب موقع ہے کیا چلو کوئی آیا میرے بھائی کو بٹھا دوں, میں یہ سیٹ اس کے لیے ایثار کر دیتا ہوں. کر سکتے. کسی طرح کار میں جا رہے ہیں کچھ اسلامی بھائی, تو اپنے خود نیچے رہ جائے اور اس کو بٹھا دیں کہ چلو میرا بھائی سفر کر لے, میں پیدل گھر پہ پہنچ جاؤں گا. تو ایسے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کئی موقع ملتے ہیں. اجتماع میں کوئی آیا, اگرچہ کشادہ جگہ, آنے والے کے لیے ذرا سا سرکنا یہ سنت ہے. اس موقع سے بھی فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں. اور میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اس ایثار کرنے کا ثواب تو کس قدر زیادہ ہے. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ احیاء العلوم میں نقل کرتے ہیں, اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا, اے موسیٰ کوئی شخص ایسا نہیں عمر بھر میں چاہے ایک ہی مرتبہ ایثار کرے, میں بروز قیامت اس سے حساب طلب کرتے ہوئے حیا نہ فرماؤں, اس کا مقام جنت ہے وہ جہاں بھی رہے. ایثار کریں تو صحیح, قربانی دیں تو صحیح. اور پھر میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہم غور کریں اور سوچیں. ہماری کیفیت بڑی عجیب ہے. گھر ہے تو ہم گھر میں کھانا بھی اچھا کھا رہے ہیں, جناب اچھا کھانا پک رہا ہے ہمارے گھر میں, اچھے پھل آ رہے ہیں ہمارے گھر میں, اچھی سہولتیں ہمارے گھر میں. پڑوسی کیسا ہے, ہماری کیفیت کیا ہے, کیا پڑوسی کے بارے میں. اور صحابہ کرام کا انداز دیکھیے, کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور ہدیہ ایک صحابی کے گھر بکری کی سری بھیجی. سر انہوں نے یہ فرمایا کہ میرا اسلامی بھائی اس سری کا مجھ سے زیادہ حقدار ہے, زیادہ ضرورت مند ہے. وہ سری اس کے گھر بھجوا دی. وہ کہنے لگا کہ فلاں مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے, اس نے فلاں کو بھجوا دی. یوں وہ سری اس صحابی کے گھر ہوتے ہوتے
7 گھروں میں گھومتی ہوئی پھر سے پہلے صحابی کے گھر پہنچ گئی ہوں۔ ہم کاروبار کرتے ہیں، دکاندار ساتھ ہیں، ساتھ کھانا پینا ہو رہا ہے، ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے، اپنے دل کی کیفیت پر غور کریں، کیسے بچھو بھرے پڑے ہیں کہ یار اس کے یہاں دھندا نہ ہو، میرے یہاں دھندا ہو، گاہک میرے یہاں زیادہ ہیں، اس کے دن بھر اس کی سیل نہیں ہوتی، وہ پریشان ہے، اپنے اس کے چہرے سے نظر آ گیا، اس کی دکان کی ساری کیلکولیشن ہمارے پاس ہوتی ہے، آج کتنا دھندا ہوا سب جانتے ہم، لیکن پھر بھی اس کے لیے ہمارے دل میں کوئی نرمی پیدا نہیں ہوتی۔ کتب مدینہ حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی فرماتے ہیں کہ ترکوں کے دور حکومت سے آپ مدینہ منورہ میں سکونت پذیر تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضور پہلے کے جو مدینہ شریف کے لوگ تھے کیسے تھے؟ فرمایا ایک بندہ مالدار ایک کثیر مقدار میں مدینہ منورہ میں غربا میں کپڑے تقسیم کرنا چاہتا تھا، لہذا اس غرض سے کپڑے کے دکاندار سے اس نے کہا کہ مجھے فلاں کپڑے کے اتنے تھان درکار ہیں۔ دکاندار نے کہا کہ آپ کا مطلوبہ کپڑا میں دے سکتا ہوں، مگر مہربانی فرما کر آپ سامنے والی دکان سے خرید لیجئے، کیونکہ الحمدللہ میری بکری اچھی ہو چکی مگر اس بیچارے کا دھندا آج کم ہوا ہے۔ فرمایا کہ پہلے کے مسلمان ایسے ہوا کرتے تھے اور آج کے مسلمانوں کو تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ ہم اس معاملے میں اپنا ذہن بنا لیں اور ایثار کرنے والا یہ برکت ہی برکت پاتا ہے۔ اور ایسے بہت سے واقعات مطلب ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی کتاب مدینے کی مچھلی میں تحریر فرمایا ہے۔ آج کا یہ بیان تقریباً میں نے یہ الحمدللہ عز و جل میرے باپا جان امیر اہل سنت کے رسالے مدینے کی مچھلی، اس میں بے شمار حکایت واقعات اس میں لکھے ہیں، اس کو پڑھیے، یقین مانے اس کو پڑھ کر آپ کو زبردست مدنی پھول حاصل ہوں گے، اپنے دل کی کیفیت کو بھی غور کرنے کا موقع مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہم اس معاملے میں اپنا مدنی ذہن بنائیں، اور اگر اس طرح کی کوئی تنگی اپنے دل میں محسوس کریں تو راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کی اپنا ذہن بنائیں۔ ایک اسلامی بہن کہتی ہیں کہ ایک اجتماع کے اختتام پر ایک نئی اسلامی بہن نے ایک ذمہ دارہ کو اپنے چپل کھونے کی شکایت کی کہ آج میں اجتماع میں نئی آئی تھی، میرے چپل گم ہو گئے۔ تو وہاں موجود ایک دوسری اسلامی بہن جن کو مدنی ماحول میں آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اس نے آگے بڑھ کر اپنے چپل پیش کیے اور یہ کہتے ہوئے کہ کیا دعوت اسلامی کی خاطر میں اتنی قربانی بھی نہیں دے سکتی؟ با اصرار اس کو چپل دی اور خود ننگے پاؤں گھر چلی گئی۔ رات جب سوئی کیا دیکھتی ہے کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا چاند سا چہرہ چمکاتے ہوئے جلوہ فرما ہیں، ایک معمر مبلغ دعوت اسلامی سر پر سبز امامہ شریف سجائے قدموں میں حاضر ہیں، اور سرکار علیہ السلام کے لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے، الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے کہ چپل ایثار کرتے وقت تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کہ کیا دعوت اسلامی کی خاطر میں اتنی قربانی نہیں دے سکتی، ہمیں بہت پسند آئے۔ کوئی آیا پا کر چلا گیا، نئی اسلامی بہن تھی، چپل دیے پا گئی، کوئی آیا پا کر چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلہ نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ اللہ ہمارے نصیب اچھے کرے اور ہمیں بھی ایسی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کیا دعوت اسلامی کے لیے آپ 3 دن کی قربانی نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں؟ کون کون دے سکتا ہے؟ سب دے سکتے ہیں، سب دیں گے۔ تو مدنی قافلے میں سفر کر کے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کے لیے، مسجد آباد کرنے کے لیے، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔